صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ربیعہ بن کعب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وضو کرایا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں جو چاہو مانگو میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے تم کو عطا کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نعمت و دولت کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ اور حضرت ربیعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، فرمانے اختیار سن کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے کیا مانگوں، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ تو محتاج ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ مجھے مانگنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے مومن اور منافق میں فرق ہو جاتا ہے۔ منافق بے ایمان یہی کرتے ہیں اور یہ کہتے اور لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو محتاج و مجبور ہیں، ان سے مانگنا بدعت اور شرک ہے۔ جیسا کہ وہابیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی گمراہ کن کتاب تقویۃ الایمان میں صفحہ نمبر 89 میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ اور ان کے ماننے والے ایمان والے ہم سنی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب امت کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نعمت و دولت کا مالک بنا دیا ہے۔ جب بھی تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد عرض کرتے ہیں اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، یعنی میں اسی جنت میں رہوں جس جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہیں گے۔ ہمارے حضور نور علی نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنت جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ تمام جنتوں سے اعلیٰ ہے، اسے میں کیسے دے سکتا ہوں، اس جنت کے دینے کا مجھے اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا احمد مختار مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، یعنی اے ربیعہ جو تم نے جو مانگا ہے وہ جنت تو تم کو میں نے دے دیا، اس کے علاوہ جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ گویا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے تھے تجھ سے تجھے کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، تجھ سے تجھے کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بس صرف یہی چاہیے، یعنی اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت الفردوس میں آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے، اور اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے جس کو میں مانگوں۔ تجھ سے تجھے کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھے کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سے کوئی گدا نہیں، تجھ سے کوئی سخی نہیں۔ اور جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک جنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت مانگ کر اور پھر اپنے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت ملنے کی بشارت سن کر مزید کسی حاجت سے انکار کر کے گویا یہ اعلان کر رہے تھے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، یعنی اے ربیعہ جنت تو تم کو مل گئی، اس کے شکریہ میں تم خوب سجدہ کیا کرو اور کثرت سے نماز نفل پڑھا کرو۔ اے ایمان والو یہ مہینہ تو گھر گھر رحمت بانٹتا اور برکتیں تقسیم کرتا آیا ہے، اب کوئی رمضان کی عظمت ہی کا احساس نہ کرے تو اس مہینے کا کیا قصور ہے۔ جس طرح انسان کو جسم کا میل صاف کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا پڑتا ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اتنی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے اسے رمضان کی رحمتوں سے امید رکھنے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ اے غوث و خواجہ رضا کے غلاموں، ایک طرف تو رمضان کی برکتوں کا بھارا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہمارے دن رات تکلیف اور مصیبتوں سے بھرے نظر آ رہے ہیں، مدتوں سے کان ترس گئے ہیں کہ دنیا کے کسی گوشے سے توامن و سکون کی خبر سنائی دے، لیکن مایوس ہے۔ کون سی قوم ہے جس کو پرسکون زندگی میسر ہے، کون سا ملک ہے جہاں انسانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، آخر کہاں جائیں اور کیا کریں کہ پرسکون زندگی میسر آئے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو کہ مادی سہاروں کو چھوڑ کر
کر اسلامی سہارا لے لو، یہ تمہیں اسی طرح سکون زندگی مہیا کر دے گا جس طرح 1400 برس پہلے تباہ حال انسانوں کو نواز چکا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ رمضان کا برکتوں بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہی موقع ہے اسلام کا پٹا گردن میں ڈال لینے کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لینے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ تراویح اس طرح پڑھو کہ قرآن کریم کے ایک لفظ پر آنکھوں سے آنسو ڈب کے سحری ایسے کھاؤ کہ ہر نوانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چولیاں بھری محسوس ہوں۔ یقین کیجئے اگر ہم نے اس حال میں ایک مہینہ رمضان شریف کا گزار لیا تو اس کی برکتیں ہمیں ایسے نصیب ہوں گی کہ پھر کوئی تڑپ اور کوئی اضطراب باقی نہ رہے گا۔ اسی لیے تو کسی نے بہت ہی بہترین آواز میں عرض کیا ہے، فرق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔